خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب موجود ہیں، ثنا خاندان رسول موجود ہیں، صاحبزادہ محمد علی کریمی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب فرمائیے گا کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے کھویا ہی کھویا ہے، پایا اتنا کچھ نہیں ہے، لیکن میں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا پایا ہے اور کس طرح پایا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر انسان گناہگار بھی ہو تو اس کو اعتراف جرم لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ قضا نماز بھی لوگوں کے سامنے نہ پڑھے کہ آپ لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ پھر حد کا تصور کہاں جائے گا؟ اعتراف جرم بھی نہ کرے۔ حد الگ چیز ہے، وہ تو حد قرآن مجید میں جو حکم ارشاد فرما دیا چند سزائیں ہیں، لیکن وہ گناہ کا اور حد کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نہیں دیکھنے ایک بندہ گناہ کرتا ہے، وہ بتاتا ہی نہیں ہے، تو اس پہ وہ تو بچ گیا، پھر کوڑوں کا تصور کہاں گیا، ہاتھ کاٹنے کا تصور کہاں گیا، وہ تو پھر ختم ہو گیا۔ بالکل شریعت نے کب کہا کہ آپ بتائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 مرتبہ جو بندہ آیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ ہاتھ لگائیں، فرمایا چہرہ پھیر دیا، پھر پھیرا، پھر صحابہ سے کہا اس کا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ صحیح بخاری نہیں حضرت معاذ یعنی نبی کریم نہیں، وہ تو ان کو نہیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ ایک منٹ بات میں پوری کر لوں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ہستیاں ہیں۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ انہوں نے شریعت کے ہر مسئلے کے لیے اپنے آپ کو تختہ مشک بنایا ہے۔ صحابہ کا کوئی عمل ہم یہاں دلیل کے طور پہ پیش نہیں کریں گے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ہاں گناہ کا تصور بھی نہیں، انہوں نے رسول اللہ کی شریعت کے ثبوت کے لیے اپنی ذاتوں کو پیش کر دیا کہ آئیے پیارے آقا ہم پہ حد لگائیے۔ ان کو ہم اپنے گناہوں کو ان کے لیے نہیں، ہمارے جتنے بھی آپ نے وہ بات تو کر دی ہے نا، آپ نے وہ بات تو کی ہے نا بتانے کے لیے۔ میں نے بات کی ہے اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ فقہاء نے کہا کہ قضا نماز بھی ہو جائے تو آپ لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، چھپ کے پڑھیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو اپنے گناہوں کا گواہ نہ بنائیں۔ کرتے لوگ چھپ کے ہیں علامہ صاحب، اس پہ پھر کبھی پھر تفصیل سے بات کر لیں گے۔ ہو جائے تو پھر حد ہے۔ اگر اعتراف جرم ہی نہیں ہوگا تو حدود کہاں گئی؟ گناہ کرنے کے بعد ظاہری بات ہے اگر اس کا وہ گناہ ظاہر ہو گیا تو ظاہر ہونے کے بعد جب اس کے سامنے یا گواہ پیش کیے جائیں گے، ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے 4 گواہ ہیں اور عدالت کے اندر ایسی سچویشن میں تو گواہ ہم لا ہی نہیں سکتے۔ اگر گواہ نہیں ہے تو ایسا ہے کہ دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اعلانیہ جو ہے نا، مطلب اب ڈول تو نہیں پیٹے گا نا، مراد یہ ہے وہ جو منع کیا فقہاء نے کہ ڈول نہ پیٹنا شروع کر دے کہ میں نے نماز قضا کی ہے، یہ مطلب مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حدود کا تعین جو ہوا ہے لازمی بات ہے، جب آ کر انہوں نے اظہار کیا، اور یہ بات یہاں ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کو ہم اپنے لیے دلیل نہیں بنائیں گے، نہیں، صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے۔ حضور نے فرمایا تم پر میری سنت ہے اور میرے صحابہ کی سنت ہے، تو جب صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اپنی رہنمائی اسی سے لیں گے نا، صحابہ کرام کی عمل سے ہی ہم اپنی رہنمائی لیں گے۔ لیکن اپنے گناہوں پر دلیل ان کی نہیں دیں گے، دلیل نہیں بنے گی نا، یہ یہاں یوں بن رہا ہے، میری بات سنو خضر صاحب، بات بدل نہیں بن سکتی فقہ صاحب، یہاں جو بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد کہ حضرت معاذ بن مالک کی دلیل ہے، یہ کہنا گناہ ہے۔ سر یہ دلیل آپ نے دی، میں نے تو نہیں دی نا دلیل، یہ آپ نے بات کی، خضر الاسلام نے دی ہے نا، آپ نے بات کی، میں تو اس پہ بات نہیں کر رہا نا۔ آپ معاذ بن مالک پر حد جاری میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گناہ پہ کسی آپ نے بات صحابی کی، کے میں نے عمل بات کی کی، دلیل دے آپ سکتے نے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب اعتراف جرم ہی نہیں ہے، مخالف کیوں لے رہے میں ہیں؟ عرض یہ کر رہا ہوں مفہوم کہ مخالف اگر کوئی کیوں لے رہے ہیں بندہ علامہ گناہ صاحب؟ کرنے کے بعد علماء کسی کا کام صحابی نہیں ہے کے مفہوم عمل کی مخالف دلیل دے لینا، گا تو یہ گناہ ہے، اس لیے کہ علماء کا صحابی کا کام عمل جو ہے یہ ہمارے لیے دلیل ہے نیکیوں میں، گناہوں میں نہیں ہے۔ علماء یہ کا کام مسئلہ ہے۔ مفہوم مخالف لینا نہیں ہے۔ خضر صاحب بات سنیں، ہماری نیکیاں صحابہ کرام کی خطاؤں کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک چیز کو آپ اپنی طرف لے جائیں، آپ مفہوم مخالف مراد ہونی چاہیے، اور مائک بند کر دیں آپ۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اعتراف جرم کیا، حضور نے حد لگائی، میں نے حد کی بات کی، لیکن آپ اس پر کہہ رہے ہیں یہاں پہ کلام شامل کر لیتے ہیں، آپ کلام پر مائک پکڑ لیں۔ ہم بات کو اسی طرح آگے بڑھا رہے ہیں۔ صحابہ کا گناہ پر صحابی کے عمل کی دلیل دینا ٹھیک ہے، مائک پکڑ لیں آپ لوگ، کیا ہے یار؟ صحابی کا گناہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ پڑھیں جناب، آپ پڑھیں، کلام پڑھیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت مارا،
الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا آغا اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ غم کر سکے ہیں نیکیاں کچھ نہ غم کر سکے ہیں آغا اسی میں ہی دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسے خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل ساسا بس یہی ہے میرا کل ساسا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان
الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ تم کرنا آتار پر یہ کرو تو سال آئندہ شاہ تم کرنا آتار پر یہ کرو تم مدینے میرا رمضان دکھانا آقا تم مدینے میرا رمضان دکھانا میرے مولا تم مدینے میرا رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں افطار ٹرانسمیشن فضیلت رمضان، اور جیسے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس مہمان تھا اور اب صرف 2 روزے ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ آج کا ہم افطار کر لیں گے اور کل ہوپ فلی کہ شاید چاند رات ہو جائے، لیکن افطار کل بھی کریں گے۔ ہاں کل بھی کریں گے انشاءاللہ، تب بھی افطاری ہوگی کل انشاءاللہ، ظاہری بات ہے کہ کل بھی جو ہے وہ افطار کریں گے، اس لیے میں نے کہا کہ آج کا روزہ بھی ہے اور کل کا روزہ بھی ابھی ہمارے پاس ہے، تو یہ تو ہوپ فلی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آج کا بس جانے والا ہے، روزہ ہے پاس لیکن تھوڑی دیر تک پاس نہیں ہوگا، بالکل تھوڑی دیر تک پاس نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کیا پایا اور لیکن اس کیا کا پاس کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل آج ہم سوچ یہ رہے ہیں، آج ہم علامہ صاحب جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب بھی ہیں، علامہ محمد علی کریمی صاحب بھی ہیں، کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو عبادات کی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو نوافل ادا کیے ہیں، جو اللہ کی عبادت کی ہے، اس کے بیاف پہ اب اگر ہم چاند رات کو ہی اپنی یہ تمام عبادت جو ہے وہ بھول جائیں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں، جیسے کہ علامہ محمد علی کریمی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر چاند رات پہ بھی اگر عبادت میں وقت گزارا جائے تو یہ بہت بہتر ہے، تو یہ اگر چاند رات پہ ہم شاپنگوں میں بھی جائیں لیکن عبادت بھی کریں، اس کے لیے بھی ٹائم جو ہے وہ گزاریں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے علامہ خضر صاحب آپ ہمیں بتائیے گا۔ شاپنگ کرنے کا ایک اور نقصان بھی ہے، جی بتائیے۔ کیا نقصان ہے؟ جی
ایک تو چاند رات کو رش بہت ہوتا ہے، صحیح. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چاند رات کو جو لوگ شاپنگ کرتے ہیں وہ پوری رات شاپنگ میں گزارنے کی وجہ سے صبح نماز عید بھی نہیں پڑھ سکتے. جی. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے. پھر پلس یہ ہے کہ چاند رات میں شاپنگ کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ شاپنگ کی جاتی ہے عید کے لیے. جو چاند رات میں پوری رات شاپنگ میں لگا دیتے ہیں وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ پورا دن وہ سو کے گزارتے ہیں. وہ جو کچھ انہوں نے لیا ہوتا ہے وہ بھی ان کے کام نہیں آتا. تو شاپنگ کے لیے تو بالخصوص جو ہے وہ تقریباً عید سے کو 5-7 دن پہلے ہی اپنی شاپنگ مکمل کر لینی چاہیے. عید والے دن تو آپ فریش ہوں, صبح فجر کی نماز ادا کریں, چاند رات سے پہلے جو ہے کوشش فجر کی نماز پڑھ کے آپ عیدگاہ میں آئیں, عیدگاہ میں آ کے آپ نماز عید ادا کریں, پھر اپنے عزیز و اقارب سے ملیں. والدین زندہ ہیں تو سب سے پہلے والدین سے ملیں. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. طریقہ کار بالکل یہی بنتا ہے. یہاں پہ بیٹا آپ سے کلام لیں گے, پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. جی ملے کلام پڑھیے. میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. عرش بری سے فرش زمین تک سب تیرا سرمایہ, یہ عالم ہو یا وہ عالم ہو سب پر تیرا سایہ. سلطان محمد, عالم کے سلطان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. او جی سریا عرش بری سب تیرے قدم کے نیچے, حور و ملائک جن و بشر سب تیرے ہی پیچھے پیچھے. اے رب کے مہمان محمد, اے رب کے مہمان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. رحمت عالم تجھ کو بنا کے رب نے جہاں میں بھیجا, کوئی نہیں تھا تیرے جیسا, نہ کوئی تجھ سا ہوگا. تجھ پر رب کو مان محمد, تجھ پر رب کو مان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. آلج تیری رونے والی آنکھیں جسے مل جائے, اس کا گناہ ہو غم کی صبح ہو دامن بھی دھل جائے. بخشش کا سامان محمد, بخشش
کا سامان محمد میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ عجیب ہے میری محبت اتنا تو رنگ لائی، میری زبان سے نعت محمد خلقت سننے آئی، میرے سخن کی جان محمد، میرے سخن کی جان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ۔ یہاں ہمارے ساتھ علی ضمیر موجود ہیں جو روزانہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں اجتماعی افطاری دکھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم علی۔ جی علی بھائی آج کس جگہ موجود ہیں آپ؟ جی آج ہم موجود ہیں چائنا اسکیم بوگیوار روڈ جامعہ مسجد علم فاطمہ میں، جہاں پہ جو آپ کو میں بتاتا چلوں، یہاں پہ تقریباً پچھلے 3 سے 4 سال میں اجتماعی افطاری کے حوالے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ مہر محمد یونس صاحب ہے، مہر کاشف صاحب ہے اور مہر ظفر صاحب کی جانب پہ یہاں پہ جو سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے روزانہ، پہلے روزے سے لے کے آخری رمضان تک۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ اعتکاف پہ بھی جو اجتماعی اعتکاف ہے وہاں پہ بھی 100 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ان کے لیے سحری اور افطاری کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل کیمپ ہے اس کو بھی یہاں پہ 1 مہینے جو اعتکاف والوں لوگوں کے لیے اسپیشلی کیمپ بھی لگایا گیا ہے، اگر اس میں کوئی بیمار ہے کوئی میڈیسن کی ضرورت ہے وہ بھی یہیں سے ان کو دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ آج جو افطاری کے حوالے سے یہاں پہ جو اعتکاف کے علاوہ یہاں پہ تقریباً 400 سے 500 لوگوں کا افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے، جو ابھی روزے دار آئیں گے جو اجتماعی افطاری کے حوالے سے یہاں پہ بیٹھ کے روزہ افطار کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ابھی تو انتظامات وہاں پر ہو رہے ہیں، کسی انتظامیہ کی شخص سے بات اگر ہو سکتی ہے تو ضرور کروائیے۔ جی انتظامیہ کے حوالے سے یہاں پہ مہر ظفر صاحب ہیں، ان سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں۔ یہاں پہ ابھی روزے داروں کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ بات کریں گے علی ہمارے ساتھ آپ موجود علی ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثنا خاندان رسول موجود ہیں، اور ناظرین انشاءاللہ یہ گفتگو کا یہ نعت خوانی کا سلسلہ رہے گا جاری۔ یہاں پہ بریک لے لیں آپ۔ جی بالکل، اور ابھی جو ہے وہ ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے فوری بعد آپ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے افطار ٹرانسمیشن فضیلت رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایف ایم جذبہ نیٹ ورک بورے والا مظفر گڑھ پہ آپ لائیو سن رہے ہیں۔ ناظرین آج کا ہمارا عنوان ایسا ہے کہ ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں پورے رمضان المبارک کا، اور ہماری گفتگو جاری ہے۔ علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ علامہ صاحب فرمائیے گا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر تک اہل لاہور 28واں روزہ افطار کریں گے، ایک خوشی تو وقت افطار نصیب ہوتی ہے، یہ خوشی علامہ صاحب کیسی ہوتی ہے؟ اصل میں وقت افطار کی خوشی تو جو حدیث شریف میں آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو اسے افطار کی خوشی ہوتی ہے، دوسرا اس کی دعا کی قبولیت، صحیح کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، فرمایا کہ وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ پھر اس کی دعا کی قبولیت کی خوشی کہ اس وقت میں فرمایا کہ اس کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے رمضان المبارک جب جاتا ہے تو ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو
صوفیاں ہیں وہ رمضان المبارک جانے کا بہت غم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ یہ مبارک ساعت ہیں، یہ مبارک لمحات، یہ قبولیت کی گھڑیاں، افطار و سحر کی وہ رونقیں اب یقیناً دوبارہ نہیں ہوں گی، اور پھر آئندہ آنے والے سال میں پتہ نہیں ہمیں وہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے صوفیاء جو ہے وہ افطار رمضان المبارک کے جانے کا بڑا غم کیا کرتے ہیں، اور اب بھی ایسے کئی نیک بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ان کے چہرے پر افسردگی جو ہے وہ چھائی رہتی ہے، اور وہ اس بات میں بڑے غمگین ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عطا کردہ مہینہ جس میں چھما چھم رحمتیں برس رہی تھیں، یعنی بس تھوڑی بندے کو ذرا سی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ پلٹے صحیح، وہ آئے صحیح، اللہ کی طرف مائل ہو صحیح، وہاں سے تو آوازیں دی جا رہی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، کوئی رزق مانگنے والا رزق دیا جائے، کوئی شفاعت مانگنے والا اسے شفاعت دی جائے، مغفرت مانگنے والا مغفرت دی جائے۔ تو لازم بات ہے اب یہ حسین لمحات جو ہیں ان کا ہم سے رخصتی کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے، تو اب رمضان المبارک جانے والا ہے، تو ایسے اہل ایمان کو، مسلمان کو رمضان المبارک کے جانے کی خوشی بار صورت نہیں منانی چاہیے، ان رمضان المبارک کے جانے کا غم ہی ہونا چاہیے، بالکل غم ہے کہ بھائی ایک ہمارا چہیتا مہینہ، ہمارا پیارا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور جب آپ اپنے کسی پیارے کو اپنے سے رخصت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے جس مہینے میں عبادت کا ثواب ہی اتنا ہے، بالکل ایسے ہیں، نفل جہاں فرائض کے برابر ہوں، فرائض جہاں 70 فرائض کے برابر ہوں، آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی نیکی ہے، اور اس کا 70 گنا اس کا درجہ بڑھایا جا رہا ہو، ایک ایک نیکی جو ہے وہ کئی کئی گنا بڑھ رہی ہو، تو یہ سارے فائدے یقیناً ہمیں رمضان میں حاصل تھے، رمضان کے بعد تو ہمیں یہ فائدے نہیں ملیں گے، اللہ کی عطائیں تو اس وقت بھی جاری رہیں گی، لیکن یہ جو دگنا ہو گیا ہے بلکہ 70 گنا بڑا ہوا ہے، یہ رمضان میں خاص لازم بات ہے، یہ تو رمضان میں ہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی عظمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خطا کرنے کے بعد رب قدوس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اللہ تو میرا مالک ہے، خالق ہے، میری خطا کو معاف فرما۔ جب وہ بندہ گڑ گڑا کے عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ جو خطا کر کے میری بارگاہ میں آیا، یہ جانتا ہے کہ میں اس کی خطا پر اس کو عذاب بھی دے سکتا ہوں اور چاہوں تو اپنی رحمت سے مٹا بھی سکتا ہوں، لیکن اس بندے کو دیکھو، اس کو میرے عذاب سے میری رحمت پر کتنا اعتماد ہے اور یہ مجھ سے بخشش طلب کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ بندہ پھر کچھ عرصے بعد گناہ کر کے پھر مانگتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے معافی مانگی، پھر گناہ کیا، لیکن اس کو میری رحمت پہ کتنا یقین ہے۔ حدیث میں 3 مرتبہ آیا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ کامل یقین رکھنا چاہیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور گناہ گاروں کو معاف فرمائے گا۔ اور آخری رات، میں نے پہلے عرض کیا، حدیث میں آتا ہے جتنے لوگ پورے رمضان میں جہنم میں آزاد ہوتے ہیں، اللہ آخری رات میں اس سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے رمضان کی آخری لمحات اور آخری رات کو ہمیں ضرور عبادت، ریاضت اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے گزارنے چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، اور بہت ہی خوبصورت بات آپ نے یہ کی کہ آخری رات تک ہمیں عبادت کرنی ہے، اور آخری رات تک ہمیں عبادت کا جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ بس جو تاک رات تھی وہ شاید گزر چکی ہے 27ویں کے ساتھ، اور اب جو ہے بالکل بالکل تو آج بھی عبادت کرنی ہے، آنے والے جو ہمارے پاس ایک اور شب ہے اس میں بھی ہم عبادت میں رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ ہم جتنی معافی طلب کرتے رہیں گے ہمارے گناہ اتنے ہی کم ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ بریک کا وقفہ ہے، ابھی بریک لینی ہے، اور بریک کے فوری بعد جو ہے حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، کوہ نور نیوز پہ افطار کی براہ راست نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، اور نبیہ خان ہم نے 28واں روزہ افطار کر لیا، جی بالکل اور افطار کر لیا ہے، 29ویں روزے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ شب جو ہے یہ طاق ہے
اور شب شروع ہو چکی ہے، اور شب بیداری کا سلسلہ جب شروع کریں گے تو یقیناً انسان جب شب زندہ دار ہو جائے گا تو اپنے مالک کے بالکل قریب ہو جائے گا۔ سجاد حیدر نقشبندی صاحب سیالکوٹ سے آئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ ماشاءاللہ خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ سارے کلام خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جب آپ پیش کریں گے تو اچھا لگے گا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، اور وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ اور وہ جو علی کی اسر قضا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، تو وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
ماشاءاللہ کلام پیش آپ نے کیا. اور اب جس طرح سے یہ لمحات گزرتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی ٹرانسمیشن کو لے کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، وہیں پہ علامہ صاحب آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ رمضان مبارک کا جو یہ مہینہ ہے گزر گیا ہے اور اب ہمارا طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے پیغام کی صورت میں؟ جی پیغام کی صورت میں میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو آج تاک رات ہے اور اس ماہ مبارک کی آخری تاک رات ہے، اور تاک رات میں ہی چونکہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. ایک تو ہمیں آج کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنی چاہیے کہ نہ جانے زندگی میں پھر یہ لمحات مجھے میسر ہونا ہوں. میں اس دن جمعے کے دن غالباً یہاں سے جب گیا افطاری کے بعد مجھے ایک دوست ملے. جب میں یہاں سے گیا تو کہنے لگے کریمی صاحب آپ سے ایک دو مسئلے ڈسکس کرنے ہیں. میں نے کہا جی بالکل، آپ صبح کا ٹائم رکھ لیں. صبح ہوئی تو ان کا وصال ہو گیا، صبح ہی. اور شب لیلۃ القدر کو 27ویں رات کو پھر ان کا شام کو جنازہ تھا. تو ہم دوست بیٹھ کے ہی بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی بس اتنی سی ہے کہ وہ پلان کر رہے تھے کہ کل بیٹھ کے کچھ مسائل ڈسکس کریں گے، لیکن وہ دنیا میں نہ رہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کل تو ہے ہی نہیں. بس انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ آنے والا سانس بھی پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں. ایک تو ہمیں یہ عبادت ریاضت، اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف یہ بھی دل میں غالب ہو اور اس کی رحمت سے امید ہو. اس کی جو درمیانی کیفیت ہے اسی کا نام ایمان ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا میں اتنا گناہ گار ہوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ ہوا میں اڑا دینا. صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں. اب بچوں نے وصیت کے مطابق مرنے کے بعد اس کو جلایا، جلا کے راکھ ہوا میں اڑا دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو زندہ کر کے کہا بندے تو نے اپنی اولاد کو یہ کیوں حکم دیا؟ اس بندے نے کہا یا اللہ میں اتنا گناہ گار تھا تو میں نے صرف تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ اپنے بچوں کو حکم دیا تھا. اللہ فرماتا ہے تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ عمل کیا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو ایک ہے خشیت الہی، اور دوسرا ہے کہ انسان کے دل میں امید بھی ہو. آقا علیہ السلام نے ایک ماں کو دیکھا جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس ماں کی جب کیفیت کو دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بےتاب ہے اپنے بچے کے لیے. فرمایا جس طرح یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو امید بھی ہو اور اللہ کی خشیت بھی ہو. اسی خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. ہم نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری بھی ہو، وہ لمٹس اور حدود جو اللہ نے ہمیں بتائیں ہم نے اس کی پاسداری بھی کرنی ہے اور خیال بھی کرنا ہے. اس سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سجاد بھائی آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا شکریہ. عظیم قادری صاحب آپ کا شکریہ. عثمان بھائی آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین ہم اجازت چاہیں گے لیکن اس اختتام کے ساتھ کہ ایک عرض گزاروں اے مولا، ایک روز ہمیں مر جانا ہے پر جب تک جان سلامت ہے وہ ورد زباں سبحان اللہ. ہر سانس پکارے لا الہ، ہر دھڑکن بولے الا اللہ. میں کمتر ہوں ایک ذرہ ہوں، تو عرفہ ہے تو اعلیٰ ہے. تو میرے ذہن پہ حاوی ہے، تو میری سوچ سے بالا ہے. سب رنگ ہیں تیری قدرت کے، ہر چیز کو حسن میں ڈالا ہے. ایک بجلی روشن روشن ہے، ایک بادل کالا کالا ہے. جو دھڑکن دھڑکن جپتی ہے وہ تیرے نام کی مالا ہے. میں تیرا عاصی بندہ ہوں تو مالک رحمت والا ہے. رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے. رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے. آمین. اور یہ بہت بڑی دعا، اور اسی دعا کے ساتھ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے اپنی زندگیاں گزار لی ہیں، گزار رہے ہیں، اور جس طرح گزر رہی ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کا خاص مہینہ جو گزر گیا ہے اس میں ہم نے کتنی رحمتیں، کتنی نعمتیں اور اللہ سے کتنی مغفرت طلب کی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک تاک رات باقی ہے، اس میں ہمیں اللہ کے آگے مغفرت کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور خاص طور پر لوگوں کی خدمت کرنی ہے. 11 مہینے اب وہ شروع ہو جائیں گے جس میں ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے. تو اگر ان کو بھی ہم اپنی عبادتوں میں اگر اس مہینے کو بھی گزاریں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی عبادت کرنی ہے اور پھر اور مہینہ آ گیا ہے تو آپ کی عبادت جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی ہے. اس عبادت کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے. اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب ایک کلام جو ہے وہ ہم جی گزارش کرتے ہیں عثمان بھائی سے کہ ایک کلام پیش کریں اور ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہو. جی. راتیں بھی مدینے کی
باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، ہاں جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ہاں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، ہاں تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، ہاں ہاں سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے